کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتابری کی ایک نظم، سے پہلے بتا دوں دوستو، اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لے گا ایران، بولا ہمارے عزیز مہمان کو شہید کر کے اسرائیل نے خود کو کڑی سزا کا پاتر بنا لیا ہے۔ چلیے پہلے سنتے عمران پرتابری کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خون میں ڈوبی فضاؤں کی چیخیں سنو، شور دہشت دعاؤں کی چیخیں سنو، وہ جوان جن کے ہیں چیتھڑے اڑ گئے، ان جوانوں کی ماں کی چیخیں سنو۔ ماں کو سرکار سے کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے۔ آخری بند پڑھتا ہوں، اور آخری بند میں جانتا ہوں آپ سب کے دلوں میں غصہ پڑ رہا ہے، آپ سب کے دلوں میں جو غصہ پڑ رہا ہے، اس غصے کو اگر میں نے سلیقے سے کہہ دیا ہو تو مجھے آپ سب کی دعائیں ملیں، آپ کا غصہ جائے وہاں تک جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہر مسائل کی جڑ میں یہ شامل بھی ہے، ہر مسائل کی جڑ میں یہ شامل بھی ہے، پوچھنا اس کے سینے میں کیا دل بھی ہے، ہر مسائل کی جڑ میں یہ شامل بھی ہے، پوچھنا اس کے سینے میں کیا دل بھی ہے۔ کل تلک صرف گونگی تھی، بہری تھی یہ، کل تلک صرف گونگی تھی، بہری تھی یہ، آج کل اپنی دلی تو قاتل بھی ہے، آج کل اپنی دلی تو قاتل بھی ہے، ہر میں یہ شامل بھی ہے۔ یو پی اے کی حکومت تھی، میں کسی پارٹی کا ممبر نہیں ہوں، ایک ناتھ صاحب، غور شاہ جی، سمیر صاحب، عبید بھائی، لیکن آپ کو ایک سچائی بتاتا ہوں کہ یو پی اے کی حکومت کے بعد جو نظام بدلا تو بڑی بڑی باتیں کرنے والی حکومت آئی، لیکن آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ 93% ٹیررسٹ اٹیک میں اضافہ ہوا ہے صاحب، 93% سینکوں کی لاشیں بکھری ہیں اور ادھر ٹھاکے لگ رہے ہیں۔ میں مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں کہ ہر مسائل کی جڑ میں یہ شامل بھی ہے، پوچھنا اس کے سینے میں کیا دل بھی ہے، کل تلک صرف گونگی تھی، بہری تھی یہ، آج کل اپنی دلی تو قاتل بھی ہے، آج کل اپنی دلی تو قاتل بھی ہے، رہنما ہم کو نہ، رہنما ہم کو نہ بے خبر چاہیے، ماں کو بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، ماں کو بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے، ماں کو کچھ اگر چاہیے، اپنے بیٹوں کے قاتل کا سر چاہیے۔ ناظرین عمران پرتابری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کوئی ثواب نہ ملے گا۔ لوگوں نے اس کو بہت بڑی بات سمجھا اور اس شخص سے کہا تم اس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ پوچھو، شاید تم اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا نہیں سکے۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کیا، رسول اللہ، ایک آدمی جہاد میں اس نیت سے جاتا ہے کہ اسے دنیا کا کچھ سامان مل جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ لوگوں نے اس شخص سے کہا اپنا سوال پھر دہراؤ۔ چنانچہ اس شخص نے تیسری مرتبہ پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی
اس سے یہی فرمایا کہ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اقسم بن جوم جیزائی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اقسم اپنی قوم کے علاوہ و دوسرے کے ساتھ مل کر بھی جہاد کیا کرو، اس سے تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے اور ان اخلاق کی وجہ سے تم اپنے رفقا اور ساتھیوں کی نظر میں عزت والے ہو جاؤ گے۔ اقسم سفر کے لیے بہترین ساتھی کم سے کم 4 ہیں اور بہترین سریہ چھوٹا لشکر وہ ہے جو 400 افراد پر مشتمل ہو، اور بہترین جیش برا لشکر 4000 کا ہے۔ 12000 افراد اپنی تعداد کی کمی کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے، البتہ دوسری کوئی وجہ شکست کی ہو تو اور بات ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا وغیرہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ اچانک ایک صاحب سواری پر آئے اور اپنی ضرورت کے اظہار کے لیے دائیں بائیں دیکھنے لگے تاکہ کسی ذریعے سے ان کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے پینے کا سامان ہو اور اس کو وہ دے دے، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کے مالوں کا ذکر کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب سے ہمیں یہ احساس ہونے لگا کہ ہم میں سے کسی کا اپنی زائد چیز پر کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ شخص ہے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ پر جانے لگے تو ارشاد فرمایا، مہاجرین و انصار کی جماعت، تمہارے بھائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ ان کے رشتہ دار ہیں، اس لیے تم میں سے ہر ایک 2 یا 3 کو اپنے ساتھ ملا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد سے لوٹ کر آنا بھی جہاد میں جانے کی طرح ہے۔ فائدہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے پر جو اجر و ثواب ملتا ہے، وہی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے راستے سے واپس آنے کے بعد مقام پر رہتے ہوئے بھی ملتا ہے، جبکہ نیت یہ ہو کہ جس ضرورت کی وجہ سے واپس لوٹا تھا وہ نہیں ضرورت پوری ہو جائے گی، یا جب بھی اللہ تعالیٰ کے راستہ کا بلاوا آ جائے گا فوراً اللہ تعالیٰ کے راستہ میں نکل جاؤں گا۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔